ایک اور تحفہ لے لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا، صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا، صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری 969۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا، پوری امت کا اجماع ہے، جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا۔ تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو، اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر بھی میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں یہ تکبیرات بلند کی جائیں۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی۔ اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبری البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امام بخاری لے کے ہیں کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی، امام باقر کے بارے میں المتوفى 114 ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد بھی، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، جو ساری امت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذوالحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد۔ اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے، امام بخاری لے کے ہیں کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں۔ ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں۔ دوسری تکبیر جو مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی ہے تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ واؤ کے بغیر بھی ثابت ہے، واؤ کے ساتھ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، واؤ کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں، آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا۔
ایک اور تحفہ لے لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا. صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا، صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا. صحیح بخاری 969. اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس میں سنی شیعہ سب کا، پوری امت کا اجماع ہے جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا. تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو. اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر بھی میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی تکبیرات بلند کی جائیں. اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی. اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کی باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. تو امام بخاری لے کے آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی. امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد بھی، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، جو ساری امت کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذوالحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد. اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے، امام بخاری لے کے آئے کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے. اچھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں. ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں. دوسری تکبیر جو مشہور ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی ہے تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی الاسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا. تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ واؤ کے بغیر بھی ثابت ہے، واؤ کے ساتھ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. واؤ کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے. تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں، آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا.
ایک اور تحفہ لے لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا. صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا، صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا. صحیح بخاری 969. اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا، پوری امت کا اجماع ہے، جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا. تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو. اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر بھی میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں یہ تکبیرات بلند کی جائیں. اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی. اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبری البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. تو امام بخاری لے کے ہیں کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی. امام باقر کے بارے میں المتوفى 114 ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں. ایسے نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے، دنیا میں صرف مورل لاز کو ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے، ایکٹیو صرف رکھا ہوا ہے فزیکل لاز کو. کوئلہ رکھیں فزیکلی جل جائے گا، حرام کا مال رکھے نہیں جلے گا، یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون ہے. آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال نہ کھایا ہوگا ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ وہ بھڑکے گی، وہ مال ہی دوزخ کی آگ بن جائے گا. یہ گناہوں سے کیوں نہیں جان چھوٹتی؟ کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مارل. فزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے. اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ پہ فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ، سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برائی کریں گے. یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. دیکھ کے تو سامنے مان لینا. چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے، آخرت ہے ادھار، نظر نہیں آتی، اس لیے آخرت کے بارے میں کہتے ہیں خیر ہے معافی کر دے گا، اس لیے انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے. اس کا میں نے فارمولہ بتایا تھا، اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. روزانہ موم بتی جلائیں، اس آگ کے شعلے کے اوپر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں. اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں. 1 منٹ کا 10 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے. اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دنیا کی آگ تو 10 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ سے. تو اپنے آپ کو فزیکلی اس پریکٹس سے گزاریں، پھر پتہ چلے گا. اور لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں چھاڑ دینا انہیں. میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں. آپ کے دشمن کی بیوی ہو نا، دشمن کے 4 بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بددعا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا قصور ہے جی، یہ تو بعد میں ان کی سس تیلی ماں کیا سلوک کرے گی، حالانکہ دشمن کے بچے ہیں، لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے نا. صحیح. تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزخ میں پھینکے گا؟ تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں
کہ آپ جو دشمن ہیں اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو دیتا ہے نا. بالکل. تو یہ جس طرح وہ کر رہا ہے نا، اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے. کسی پلے کھینچنا رہو کہ بچ جاؤ گے. دنیا میں بھی آپ نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں چھوڑ رہا، وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے، آخرت میں بھی کر دے گا. اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. میں اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں کے بھی تبلیغی جماعت کے چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے درس ہوتے ہیں، ان میں ٹائم گزارا کریں، آخرت کی بات سنیں، اللہ کا ذکر. دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے. بے شک. میڈیا پہ دوست یاروں سے، ماں باپ سے آپ میسیج سنتے ہیں، یار یہ آگے جا کے کیا کرے گا، دنیا فیل ہو جائے گا. تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے، میں دنیا فیل نہ ہوا. جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کی صحبت کریں جو اچھی، بری صحبت سے بچیں. ٹھیک. اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا، اس ذہن میں رکھیے گا. اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فرعون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا. سبحان. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مغرب کی اذان کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی سوالات کا سلسلہ بعد میں شروع انشاءاللہ. جزاک اللہ. علی بھائی، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، بتائیں. بڑی دفعہ قسمیں بھی کھائی ہیں کہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر 2 کلپ ہیں جی، گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی توبہ کا طریقہ. یہ 2 کلپ دیکھ لیں. اس میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی دنیا جو ہے نقد ہے، اس کا نفع اور نقصان آپ فوراً فیل کر لیتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پہ آج اگر کوئی شخص زبان پہ کوئلہ رکھے تو زبان جل جائے گی. بے شک. لیکن حرام کا مال رکھے، چاہے حرام کی کمائی سے ہو یا خنزیر کا ٹکڑا کوئی ادھر بنا ہوا خنزیر رکھ لے زبان پہ، گرما گرم نہیں، ٹھنڈا کر کے، اے رکھو سے سڑ جائے گی، وہ تو کوکڑ نال بھی سڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو کیا زبان جلے گی؟ نہیں. کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے، کیا اس کے پیٹ میں آگ جلے گی؟ لیکن سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا والی آگ نہیں ہے وہ. ورنہ تو یہاں کوئی یتیم کا مال کھاتا ساتھ ہی اس کا جب پینڈس پھٹ جاتا. ایسے نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے. دنیا میں صرف مورل لاز کو ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے، ایکٹیو صرف رکھا ہوا ہے فزیکل لاز کو. کوئلہ رکھیں فزیکلی جل جائے گا، حرام کا مال رکھے نہیں جلے گا. یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون ہے. آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ وہ بھڑکے گی، وہ مال ہی دوزخ کی آگ بن جائے گا. یہ گناہوں سے کیوں نہیں جان چھوٹتی؟ کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مارل. فزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے. اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ میں فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ، سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برائی کریں گے. یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. دیکھ کے تو سامنے مان لینا. چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے، آخرت ہے ادھار، نظر نہیں آتی، اس لیے آخرت کے بارے میں کہنا وہ خیر ہے معافی کر دے گا، اس لیے انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے. اس کا میں نے فارمولہ بتایا تھا، اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. روزانہ موم بتی جلائیں، اس آگ کے شعلے کے اوپر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں. اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں. 1 منٹ کا 10 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے. صحیح. اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دنیا کی آگ تو 10 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ سے. تو اپنے آپ کو فزیکلی اس پریکٹس سے گزاریں، پھر پتہ چلے گا. اور لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں چھاڑ دینا انہیں. میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں. آپ کے دشمن کی بیوی ہو نا، دشمن کے 4 بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بددعا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے، ان کا کیا قصور ہے جی، یہ تو بعد میں ان کی ساس تیلی ماں کیا سلوک کرے گی، حالانکہ دشمن کے بچے ہیں، لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے نا. صحیح. تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزخ میں پھینکے گا؟ تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہیں اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو دیتا ہے نا. بالکل. تو یہ جس طرح وہ کر رہا ہے نا، اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے. کسی پلے کھینچنا رہو صحیح کہ بچ جاؤ گے. دنیا میں بھی آپ نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں چھوڑ رہا، وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے.
آخرت میں بھی کر دے گا. بے شک. اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات